بغداد کے اندر ایک محدث شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، اور آپ کے شاگردوں کا حلقہ درس بڑا وسیع سا تھا، اور آپ اپنے شاگردوں کی روحانی تربیت بھی کرتے اور علوم دین بھی انہیں پڑھایا کرتے۔ آپ کی ایک بوڑھی والدہ تھی، اور عمر کافی ہونے کی وجہ سے آپ مستحق خدمت تھی ان کی والدہ، تو اپنی والدہ کی خدمت کے لیے سر شام چلے جانا، اور ساری رات بھی بسا اوقات والدہ کی خدمت میں جاگ کر گزارنا اور والدہ سے دعائیں لینا، یہ بھی ایک آپ کا پوشیدہ قسم کا عمل تھا جس کو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ایک دن عجیب معاملہ ہوا کہ آپ صبح کے وقت اپنی کلاس میں آئے اور بحیثیت استاد اپنے سبق پڑھانے کا آغاز کرنے لگے، تو ایک شاگرد نے ہاتھ کھڑا کیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی کہ حضور اگر ناراض نہ ہو تو آج سبق سے پہلے میرے ایک خواب میں نے رات دیکھا ہے، اس کی تعبیر مجھے بتا دیجیے۔ کہا تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے، اور میں نے یوں دیکھا کہ آپ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی ہیرے اور موتیوں اور جواہرات سے مزین ہے، اور آپ کی داڑھی سے ہیرے جواہرات کی روشنی دور دور تک جا رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہو کر دیکھ رہا ہوں، اور آپ اتنے خوبصورت، آپ کا چہرہ اس نور میں چمک رہا ہے کہ بس اسی کیفیت میں میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے نیت کی کہ میں استادوں کے پاس جا کر صبح استادوں سے لازمی طور پر یہ خواب کی تعبیر پوچھوں گا، کیونکہ یہ خواب آپ سے متعلق تھا، لہٰذا کسی اور سے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو مہربانی فرما کر مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ ابھی یہ لڑکا، یہ بچہ، یہ طالب علم اپنا خواب سنا کے بیٹھا ہی تھا کہ ایک اور لڑکے نے اور پھر 2-3 اور لڑکوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہا حضور قسم کھا کے کہتے ہیں، ہم اس وقت اپنی کلاس میں درسگاہ کے اندر بیٹھے ہیں، ہم بھی قسم کھا کے کہتے ہیں جو خواب اس ہمارے کلاس فیلو دوست نے دیکھا، یہی خواب بعین ہی بالکل اسی طرح سیم ٹو سیم یہی خواب ہم نے بھی جو ہے وہ اپنے خواب کے اندر دیکھا، گزشتہ رات کو یہ خواب ہم نے بھی دیکھا۔ اس پر استاد صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا تم بھی ٹھیک کہتے ہو، اور وہ باقی جو جتنے بھی کھڑے ہیں جن نے یہ خواب دیکھا ہے یہ سب ٹھیک کہتے ہیں۔ کہا استاد جی اگر خواب ٹھیک ہے تو پھر اس کی تعبیر بھی بتا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ اصل میں میرا ایک پوشیدہ عبادت تھی، میرا ایک پوشیدہ عمل تھا جو میرے رب نے اپنے کرم سے تم پر ظاہر کر دیا۔ تم دن کو تو یہ دیکھتے تھے کہ استاد محترم آتے ہیں اور کلاسوں میں پڑھاتے ہیں اور پڑھا کر چلے جاتے ہیں، میں گھر میں کیا کرتا ہوں، میں گھر میں کیسا ہوں، یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں میری ایک بوڑھی والدہ ہے، ان دنوں بڑی بیمار ہے اور بڑی عمر رسیدہ میری بزرگ ماں ہے۔ میں رات کو جا کے ماں کی خدمت کرتا ہوں، ماں کے پاؤں دباتا ہوں۔ گزشتہ رات جو گزری اس میں ایسا ہوا کہ میری ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے کہا میں اپنی نیند کو چھوڑتا ہوں، ماں کے پیروں کی طرف میں چارپائی پر نیچے بیٹھ گیا۔ اب کیفیت ایسی ہے کہ میری ماں جو ہے وہ چارپائی پر ہے، اس کے پیر اونچے ہیں، اور میں ماں کے پیروں کی طرف چارپائی کے پائے کے پاس بیٹھا ہوں، اور میں اپنی ماں جی کے پاؤں کو دبا رہا ہوں۔ چونکہ دن بھر میں پڑھاتا رہتا ہوں، آرام کا وقت نہیں ملتا، رات کو نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، تو ایسا ہوا کہ جیسے جیسے میں اپنی ماں جی کے پاؤں دباتا جاتا ہوں، اس دوران کے نیند کے جھونکے آئے، تو 5-6 دفعہ ایسا ہوا کہ میری داڑھی جو ہے وہ میری ماں جی کے پیروں میں لگتی رہی۔ 5-6 دفعہ ایسا ہوا کہ میری جب داڑھی ماں جی کے پاؤں میں لگی، آنکھ کھلی، تو میرے دل میں خیال ہوا کہ یار اب داڑھی ماں کے پاؤں پہ تو لگی گئی ہے، تو اپنی ماں کے تلووں سے میں نے اپنی جو داڑھی ہے، میں نے داڑھی کے سے اپنی ماں کے تلووں کو صاف بھی کیا،
اور رونے بھی لگا کہ یا اللہ جی میری ماں کو سختی سے بچائے، اسے جلد از جلد صحت دے دے۔ تو میں تو اس کیفیت میں، یہ کیفیت یا میرے رب کو معلوم ہے یا مجھے معلوم ہے، ماں تو بیچاری بیمار ہے، وہ تھوڑی تھوڑے وقفے کے بعد بے ہوش ہو جاتی۔ میری لگتا ہے یہ وہ خدمت، یہ وہ نیت جس سے میری داڑھی میری ماں کے قدموں میں لگی، اللہ رب العالمین نے اس کا صلہ میرے شاگردوں کو خواب میں دکھایا کہ تمہارے استاد کی داڑھی میں جواہرات، ہیرے، موتی چمک رہے ہیں، اور اس چمک سے جو تمہارے استاد کا چہرہ روشن ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارا استاد ماں کا ادب اور ماں کی خدمت کرتا ہے۔